السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور ان سے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے کنبے قبیلے بنائے، معاشرے وجود میں آئے ہیں۔ تو انسان دو انسانوں سے آگے بے شمار جوڑوں کا پیدا ہونا اور بے شمار انسانوں کا پیدا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کائنات میں بہت ساری نشانیاں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، انسانوں کے معاشرے پیدا کیے ہیں، انسانوں کے خاندان پیدا کیے ہیں، کنبے قبیلے پیدا کیے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ تو انسان کی عادت ہے، انسان مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے، تنہا رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے، اس کو معاشرے کا نام دیا جاتا ہے، معاشرتی زندگی۔ اور انسان کی یہ جو معاشرتی زندگی ہے، یہ اکٹھ ہے، یہ اجتماع ہے، یہ کسی خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے، بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب ہم مل کے رہتے ہیں تو ہمیں انسانوں کے مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد کے مختلف رویے دیکھنے پڑتے ہیں، اولاد کو ماں باپ کے مختلف رویے دیکھنے پڑتے ہیں، استاد کو شاگرد کو استادوں کے، محلے کے اندر دوست احباب کے، ہمسایوں کے، مسجد میں نمازیوں کے۔ اور پھر انسان مجبور ہے کہ انسان سارے رویے برداشت بھی کرے اور اس معاشرے کے اندر بھی رہے، معاشرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور انسان کو اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل بھی انسانوں کے ساتھ ہی کرنی پڑتی ہے۔ اب ایک اکیلا انسان نہ تو مکان بنا سکتا ہے، نہ اس میں یہ پینٹ کر سکتا ہے، نہ پردے لگا سکتا ہے، نہ کارپیٹ خود بنا سکتا ہے، نہ وہ اپنے کھانے پینے کا سارا انتظام اکیلا کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے دفاع کا انتظام اکیلا کر سکتا ہے، نہ ہتھیار بنا سکتا اکیلا، نہ جنگ کر سکتا اکیلا۔ تو انسان کو دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ مل کے رہنا، اکٹھے رہنا، یہ اجتماعی زندگی ہے۔ اب اکٹھے رہنے کے لیے کہ اس اکٹھی زندگی میں، اس اجتماعی زندگی میں، اس معاشرتی زندگی میں سکون ہو، امن ہو، انصاف ہو، عدل ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو ممکن بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، اور ان پیغمبروں کو ان پہ مختلف کتابیں نازل فرمائی ہیں، مختلف قوانین اور مختلف شریعتیں ان کو دی ہیں کہ آپ یہ لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ کی زندگی پرسکون ہوگی، پرامن ہوگی، فتنہ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، امن ہوگا۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی امن والی ہو، سکون والی ہو۔
یہ ہے معاشرتی زندگی۔ تو معاشرتی زندگی میں اگر ہم امن اور سکون چاہتے ہیں، اگر ہم ایک مثالی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک مثالی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، حدیث کی طرف آنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اور ان کی فرما برداری کی طرف آنا پڑے گا، تاکہ معاشرے سے فتنہ ختم ہو، فساد ختم ہو، امن قائم ہو، سکون قائم ہو، ہر بندہ خوشحال ہو، ہر بندہ مطمئن زندگی گزارے۔ تو معاشرتی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں تربیتی پہلو ہیں معاشرے کو مستحکم کرنے کے لیے، معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے، معاشرے میں امن رکھنے کے لیے اور معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے چند اصول بیان فرمائے ہیں، جن میں سب سے پہلا اصول یہ ہے، جو بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے روکو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو عرب کا معاشرہ اور غیر عرب، ان سارے معاشروں کے اندر حالت کیا تھی؟ ان کی مذہبی حالت دیکھیں، ان کی تہذیبی تمدنی حالت دیکھیں، سماجی حالت دیکھیں، ان کی اخلاقی حالت دیکھیں، ان کی معاشی حالت دیکھیں، تو تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، ظلم ہی ظلم تھا، جبر ہی جبر تھا، استحصال ہی استحصال تھا۔ کہیں پہ اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائے پلائیں گے، ان کا بوجھ کیسے برداشت کریں گے، ان کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے۔ کہیں پہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ تم ایک بیٹی کے باپ ہو۔ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا، ان کے حق مارے جاتے، ان کا استحصال کیا جاتا، ایک ایک عورت کے 10 خاوند ہوتے، ظلم زیادتی کا نظام تھا، سود لیا جاتا، دیا جاتا، قتل و غارت کی جاتی، اور معمولی معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوتے، جھوٹ، بددیانتی، رشوت۔ کون سا ظلم تھا، کون سی زیادتی تھی، اور کون سا گناہ تھا جو اس زمانے میں موجود نہیں تھا؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں پہ رحم فرمایا اور اللہ کی رحمت میں جوش مارا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور رسول اللہ کی بعثت جو ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، یہ سورج چاند ستارے بے شمار اللہ کی نعمتیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں، ہماری زندگی، ہمارا وجود، ہماری صحت، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، ہمارے گھر بار، مال و دولت، جائیدادیں، ہمارے پیٹ میں جانے والا کھانا اور پانی، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے ان نعمتوں کو جتلایا نہیں ہے، یہ احسان جتلائے نہیں ہے، بس نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ میری نعمتیں ہیں، غور کرو ذرا ان پہ۔ لیکن ایک احسان اللہ نے جتلایا قرآن میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ مومنوں کے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے، ایک رسول بھیجا ہے، اس رسول نے آ کے کیا کیا ہے؟ دنیا کا نقشہ بدلا ہے، انقلاب۔ 13 سال مکہ کے اندر زندگی نبوت کے بعد، 10 سال مدینہ کے اندر زندگی، ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کر دیا۔ وہ چور اور ڈاکو محافظ بن گئے، وہ شرابی کبابی وہ نمازی بن گئے، با کردار بن گئے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے بچیوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، اولادوں کی تربیت کرنے والے بن گئے، نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، سود کو چھوڑ دیا، نیکی کو اختیار کر لیا، خیر کو اختیار کر لیا، اور کم تولنے والے نے کم تولنا چھوڑ دیا، رشوت لینے والے نے رشوت چھوڑ دی۔ ایسا انقلاب آ گیا لوگوں کی زندگی میں، ایسا اسلام آ گیا لوگوں کی زندگی میں، نقشہ ہی بدل گیا چند سالوں میں۔ آج اللہ کی قسم ذرا غور کریں، ذرا غور کرنا، جو برائیاں اس زمانے میں موجود تھیں جن کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کیا وہ ساری برائیاں آج موجود نہیں ہیں؟ ساری برائیاں آج موجود ہیں۔
شرک بھی موجود ہے، کفر بھی موجود ہے، بدعت بھی موجود ہے، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا بھی موجود ہے، طریقے مختلف، انداز مختلف، اولاد کو قتل کرنا بھی موجود ہے، رشوت موجود ہے، سود موجود ہے، ظلم و زیادتی موجود ہے، قتل و غارت موجود ہے، جھوٹ موجود ہے، کم تولنا موجود ہے، دھوکہ دینا موجود ہے، ملاوٹ موجود ہے۔ کون سا گناہ جو موجود نہیں؟ سارے موجود، بلکہ ان سے زیادہ موجود ہیں۔ آج دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں، وہ سارے مل کے ان برائیوں کو ختم نہیں کر سکے جن برائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا 23 سالوں۔ ہم سارے مل کر ہی ختم کر سکے، کیونکہ برائی بڑی مضبوط ہے، برائی بڑی طاقتور ہے، شیطان بڑا مضبوط ہو گیا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سستی آ گئی ہے، ہم سست ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیا، لوگوں کو بری بات سے منع کیا۔ جہاں دیکھا کہ یہ غلط کر رہا ہے اس کو سمجھایا کہ یہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ کام کرو، یہ حلال ہے، یہ انداز اختیار کرو، یہ درست ہے۔ صبح و شام، دن رات، بازار میں، گھر سے باہر، مسجد میں، جہاں جہاں گئے ہیں اچھی بات کا حکم دیتے گئے ہیں، بری بات سے منع کرتے گئے ہیں۔ برائی ختم ہوتی گئی ہے، نیکی پھیلتی گئی ہے، خیر پھیلتی گئی ہے، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ یورپ کی طرف، ہندوستان کی طرف، افریقہ کی طرف، امریکہ کی طرف مسلمان جہادی دستے لے کے جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسلام کا جھنڈا اور دین کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ وہ ساحل سمندر پہ مسلمان کمانڈر کھڑا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میں مدینے سے چلا ہوں، جہاں جہاں رستے میں جو جو جگہ آئی ہے اللہ تیرے دین کا جھنڈا بلند کیا ہے، اگر اس سمندر کے پار بھی کوئی دنیا ہے اللہ میری رہنمائی کر، میں سمندر میں ان دریاؤں میں گھوڑا ڈالوں اور میں وہاں پہنچوں، وہاں جا کے بھی تیرے دین کا، تیرے اسلام کا جھنڈا لہرا گیا ہوں۔ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، اچھی بات کا حکم دیا اور بری بات سے منع کیا۔ یہ طریقہ اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے، عذاب نہ آئیں، سزائیں نہ ملیں، مصیبتیں نہ بڑھیں، آزمائشیں نہ آئیں، تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں سے بدامنی ختم کرنے کے لیے، بے سکونی ختم کرنے کے لیے، اپنے معاشرے سے فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، ہم سب کو یہ کام کرنا پڑے گا، اچھی بات کا حکم دینا پڑے گا اور بری بات سے لوگوں کو منع کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا نا، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، لیکن ساتھ آپ کی یہ خوبی بھی بیان فرمائی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ جو اندھیرے چھائے ہوئے نا، ظلمتیں، تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہم نے روشن چراغ بنایا ہے، اور آپ کو اللہ کے حکم سے ہم نے داعی بنا کے بھیجا ہے، دعوت دینے والا، اچھی بات کا حکم دینے والا اور بری بات سے منع کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، ایک مقصد ہماری زندگی کا یہی ہے کہ ہم اپنے نفس، اپنا تزکیہ نفس کریں، اس کو خیر کے کام پہ لگائیں، اس کو شر کے کام سے منع فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 11 قسمیں اٹھائی ہیں ایک مقام پہ، 11 قسمیں اٹھائی ہیں، اور 11 قسمیں اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ بندہ فلاح پا گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، اور وہ بندہ نامراد ہو گیا ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ تو تزکیہ نفس کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، اپنا بھی کرنا ہے، لوگوں کا بھی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر بندے کو خیر کا حکم دینا ہے، ہر بندے کو برے کام سے ہم نے منع کرنا ہے۔ اور اسلام اس چیز کو برداشت ہی نہیں کرتا، اور اسلام اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اٹھے، کوئی مرد اٹھے، کوئی عورت اٹھے، وہ معاشرے کے اندر آ کے علل اعلان برائی شروع کر دے، علل اعلان بے حیائی کا کام شروع کر دے، علل اعلان بے پردگی شروع کر دے، علل اعلان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے، علل اعلان لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دے۔ یہ بات اسلام کو گوارا نہیں ہے، یہ بات اسلام کو برداشت نہیں ہے، یہ بات اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس حوالے سے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں. کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈکیتی کرتا ہے, کوئی دہشت گردی کرتا ہے, کوئی بے حیائی کرتا ہے, برداشت نہیں ہے. سخت سزائیں رکھی ہیں اور سخت احکامات رکھے ہیں. تو اس لیے ایک بہت بنیادی حدیث اس حوالے سے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو بندہ تم میں سے برائی دیکھتا ہے, بے حیائی دیکھتا ہے, برائی دیکھتا ہے, غلط کام دیکھتا ہے, اس کو اپنے ہاتھ سے روکو, طاقت سے روکو. طاقت سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس حکومت ہے, اگر آپ کے پاس اختیار اور اقتدار ہے, اپنی فوج استعمال کرو, اپنی پولیس استعمال کرو, یا شرعی پولیس بناؤ جو لوگوں کو خیر کا حکم دے, برے کام سے روکے. اور اگر آپ کے پاس طاقت اختیار نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ لوگوں کو روکنے کے لیے برے کام سے اسلحہ نہ اٹھاؤ, خود اپنی آرمی نہ بناؤ پرائیویٹ, جیسے لوگ دہشت گردی کرتے ہیں, ملک کا امن اور سکون تباہ کرتے ہیں. نہیں, آپ کا یہ کام نہیں ہے. پھر آپ کا کام پھر یہ ہے کہ آپ اپنی حد تک اپنے گھر کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, اپنے ماحول کے اندر جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں, جہاں برائی دیکھتے ہیں اس کو ہاتھ سے روک دو اس کو ہاتھ سے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, ڈر ہے, خوف ہے, فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, قتل ہوگا, تو پھر آپ زبان سے سمجھائیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. برائی کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو روکنا ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, کوئی بات نہیں, آپ اس کو زبان سے روکو, سمجھاؤ, اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے محلے کے لوگوں کو سمجھائیں, اپنے کزنوں کو سمجھائیں, بڑوں کو سمجھائیں, چھوٹوں کو سمجھائیں. جہاں برائی دیکھنی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, ویسے اس کو ختم کرنا ہے. کیوں؟ اگر ہم برائی چھوڑ دیں, برائی ہمارے سامنے ایک بندہ گانے سن رہا ہے, فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, گالم گلوچ کر رہا ہے اور لوگوں کی عزتیں اچھال رہا ہے, ان کی توہین کر رہا ہے, ہم اس کو نہیں سمجھائیں گے, اس کو نہیں روکیں گے, تو کیا ہوگا؟ برائی طاقتور ہو جائے گی. آج ایک بندہ گناہ کر رہا ہے, کل 10 کریں گے, پرسوں 100 کرے گا, پھر سارے شہر کے علماء مل کے, سارے ملک کے علماء مل کے اس برائی کو روک نہیں سکیں گے. یہ تھیٹر ہیں, یہ سینمے ہیں, یہ برائی کے اڈے ہیں. جب یہ قائم ہوئے تھے, جب یہ شروع ہوئے تھے, تو ان کو زور بازو روکنا چاہیے تھا, سمجھانا چاہیے تھا, لوگوں کو قائل کرنا چاہیے تھا, ان کو خیر کا حکم دینا چاہیے تھا, برائی سے روکنا چاہیے تھا, لیکن نہیں روکا. جب برائی شروع ہوئی نہیں روکا. آج برائی پھیل گئی, مضبوط ہو گئی, آج اس کو روکنا ہی ممکن ہے, ناممکن ہے. اس لیے جو بندہ جہاں برائی دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان سے روکو, زبان سے سمجھاؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, زبان سے سمجھانے کی طاقت نہیں ہے, تو پھر دل سے برا جانو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ برا کام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ, اس کے بعد کوئی ایمان نہیں ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے, یہ تربیتی پروگرام ہے. جہاں برائی دیکھے, غلط کام دیکھے, اس کو ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے, یا دونوں سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھے, غلط کام ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت ہے, یہ کام غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو یہ حکم ہے. اور پھر جب ہم سب کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تو تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے, ایک جماعت ہونی چاہیے, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اچھی بات کا لوگوں کو حکم دے اور بری بات سے لوگوں کو منع کرے. ہر مسجد کے اندر چند لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اپنی مسجد کے اندر, جو اپنے محلے کے اندر, مسجد کے آس پاس علاقے کے اندر, یا ایک بڑی جماعت ہو جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ دعوت دے اور تبلیغ کرے, لوگوں کو خیر کی دعوت دے, اچھے کام کا حکم دے اور لوگوں کو بری بات سے روکے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تو تم تو بہترین امت ہو, تم تو بہترین لوگ ہو. بہترین کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو, اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور ان کو بری بات سے منع کرتے ہو. تو جو خیر کا حکم نہیں دیتا وہ بہترین نہیں ہے. لوگوں میں سے بہترین ہے ہی وہ جو لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے روکتا ہے. اور اگر ہم اچھی بات کا حکم نہیں دیں گے اور بری بات سے لوگوں کو منع نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ اور انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر,
وَلَا تَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم لوگ نیکی کا حکم ضرور دینا اور لوگوں کو برائی سے منع ضرور کرنا. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے، اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پہ عذاب نازل کریں گے، پھر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور پھر تم لمبی لمبی دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا. دیکھ لیں آج ہم پہ کون سی مصیبت نہیں ہے. کہیں پہ مہنگائی کی مصیبت ہے، کہیں پہ اولاد کی نافرمانی کی مصیبت ہے، کہیں پہ کاروبار بند پڑے ہیں، لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ حکمرانوں کا آپس میں اتفاق و سلوک ہی نہیں ہے، حالات جو ہے نا وہ بدامنی کا شکار ہے، کہیں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، سکون نہیں ہے. انسان کی زندگی بے سکون ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، زمین جو ہے نا وہ رہنے کے قابل رہی نہیں ہے، حالات ایسے خراب ہو گئے. تو مختلف سزائیں ہیں، مختلف آزمائشیں ہیں انسان پہ. ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. نیکی کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ میری ذات پہ بھی ہے، وہ میرے معاشرے پہ بھی ہے، وہ میرے گھر پہ بھی ہے. اسی طرح گناہ کی ایک نوسط ہوتی ہے، وہ میرے اوپر بھی ہوتی ہے، وہ میرے معاشرے اور میرے گھر کے اوپر بھی ہوتی ہے. لہٰذا گناہ کا کام چھوڑنا پڑے گا، خیر کا کام کرنا پڑے گا، اور جو غلط کر رہا اس کو روکنا پڑے گا، جو خیر کا کر رہا اس کو شاباش دینی پڑے گی، اس کو اچھا کہنا پڑے گا، اچھا کام کر رہے ہیں، بہتر کام کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی، اللہ کی حرمت ہے جو لوگ پامال کرتے ہیں ان کے حوالے سے مثال دی کہ کچھ لوگوں نے قرآن اندازی کی اور وہ قرآن اندازی کر کے سفر پہ نکل پڑے. کچھ لوگ سمندری سفر ہے، دریا میں ہے، سمندر میں ہے، وہ جہاز میں، بحری جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، کچھ اوپر والی منزل پہ بیٹھ گئے، کچھ نیچے والی منزل پہ بیٹھ گئے. اب نیچے والی جو منزل کے لوگ ہیں نا وہ اوپر والی منزل پہ آتے ہیں اور لوگوں سے ان سے پانی مانگتے ہیں، بھائی میں پانی دو، ہم نے پانی پینا ہے. اب نیچے والی منزل کا ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں بھائی بار بار ہم اوپر جاتے ہیں، ان سے پانی مانگتے ہیں، کیوں نہ ہم یہ جہاز یا کشتی کے نیچے سوراخ ہی کر لیتے ہیں، نیچے سے پانی نکال لیتے ہیں. تو اگر اس بے وقوف انسان کو کوئی سمجھائے گا نہیں، اس کو منع نہیں کرے گا، اس کو روکے گا نہیں، تو کون ڈوبے گا؟ اوپر والے بھی، نیچے والے بھی، سارے ڈوب جائیں گے. تو جب غلط کام سے منع نہیں نہ کیا جائے گا، برائی سے روکا نہیں جائے گا، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف برے لوگوں پہ نہیں آئے گا، اچھے لوگوں پہ بھی آئے گا، سارے مارے جائیں گے. وہ حدیث میں مثال بیان کی گئی ہے نا کہ ایک بستی کے متعلق اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس بستی کو تباہ کر دیا جائے. تو فرشتے جو ہے نا وہ گئے اللہ کا عذاب لے کے، انہوں نے دیکھا جی وہاں پہ ایک بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار انسان ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہاں پہ تو ایک نیک آدمی موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اس نیک آدمی کے سامنے اللہ کی حرمتیں پامال کی جاتی ہیں، لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس سے بغاوتیں کرتے ہیں، اس کو غیرت نہیں آتی، یہ ان کو منع نہیں کرتا، ان کو روکتا نہیں ہے، اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کرو. تو اس نیک آدمی کو بھی تباہ کیا گیا اور اس پوری بستی کو بھی تباہ کیا گیا. تو جس بستی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہوں، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہوں، بغاوتیں ہوں، اور وہاں پہ روکنے والا کوئی نہ ہو تو ان پہ عذاب ہی آتے ہیں. اور پھر عذاب کے اندر اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور برے لوگ بھی مارے جاتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے بھئی اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو صرف اس میں گناہ گار لوگ نہیں، سارے ہی مارے جاتے ہیں، سب پہ عذاب آتا ہے، سب کو تکلیفیں آتی ہیں، سب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، سب مشکل کے اندر پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے روکیں. دیکھیں اس کا کام ہم نے ابھی شروع کرنا ہے. ماشاءاللہ بڑے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اللہ کی آپ پہ بڑی رحمت ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحابہ اکرام تربیت دیا کرتے تھے ان باتوں کی، جو باتیں آپ یہاں اس منبر سے، اس جگہ سے سنتے ہیں. تو قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، توحید کی نصیحت کی، شرک سے منع کیا، اور کئی کام ان کو بتائے. ان میں ایک چیز یہ بھی تھی، کیا بات ان کو، کیا اپنے بچے کو انہوں نے سکھایا، کیا اس کی تربیت کی؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
بیٹا اچھی بات کا حکم دیتے رہنا اور بری بات سے منع کرتے رہنا. کیا ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو آج تک یہ بات سکھائی ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے, جو لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھائی تھی کہ بیٹا آپ نے برائی کو روکنا ہے اور اچھی بات کا حکم دینا ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے بیٹے نے یا ہماری بیٹی نے ہمارے سامنے کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو روکا, اس کو منع کیا, یا کسی کو خیر کا حکم دیا کہ بھائی میری بہن میرے دوست آؤ ہم نماز پڑھنے چلیں, آؤ ہم قرآن کی تلاوت کریں, آؤ ہم یہ کام چھوڑ دیں, یہ غلط کام ہے, اس کو گالی نہ دو, اس کی چغلی نہ کرو, اس کی غیبت نہ کرو, اس کی بدگمانی نہ کرو, اس کے بارے میں جاسوسی نہ کرو, یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو. کبھی دیکھا آپ نے؟ تو ہمارے گھروں میں جب تک یہ ماحول قائم نہیں ہوگا, ہمارے معاشرے میں جب تک یہ ماحول قائم نہیں ہوگا, ہماری مسجد اور محراب میں اور ہمارے محلوں میں اور ٹاؤنوں میں جب تک یہ ماحول قائم نہیں ہوگا, تو کیسے ہم ان آزمائشوں سے, ان تکلیفوں سے, ان بدامنیوں سے, ان فسادوں سے, ان فتنوں سے بچیں گے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہیں؟ اور پھر ہم نے کسی کو اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا, اس کا ایک اسلوب ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ جانا ہے, یہ نہیں کہ اس کو کان سے کھینچنا ہے, اس کو مار پیٹ کے, نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جب کسی کو دعوت دینی ہے نا, خیر کا حکم دینا ہے, اچھی بات کا حکم دینا, بری بات سے منع کرنا, تو پیار سے, محبت سے, حکمت سے, دانائی سے, اچھے طریقے سے اس کو حکم دینا, اور بات دلیل کے ساتھ مباحثہ کرنا ہے, مجادلہ کرنا ہے, تکرار, بحث و تکرار کرنی ہے, تو وہ بھی اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ. اور ہمارے یہاں پہ ماحول یہ ہے کہ ہم لوگ نا ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو. نہیں, نرمی کے ساتھ, اچھے طریقے سے اس کو کچھ کھلائیں پلائیں, اس کو اپنے قریب کریں, اس کو مسجد میں لے کے آئیں, اس کو ماحول میں لے کے آئیں, اچھے ماحول میں, اس کو اس کا عادی بنانے کی کوشش, بار بار اس کے پیچھے جائیں, بار بار اس کو کہیں, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی قسم کا آدمی, عربی, وہ مسجد نبوی کے اندر آیا. مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ پہ اس نے آ کے وہاں پہ پیشاب کر دیا, مسجد کے اندر ہی. صحابہ دوڑے, پکڑو پکڑو اس کو, اور تم نے کیا کر دیا, یہ تمہیں پتہ نہیں مسجد میں پیشاب نہیں کرنا, کتنا غلط کام تم نے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تشریف لائے, آپ نے صحابہ کو روکا, نہیں, اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, کچھ نہیں کہنا اس کو. بڑے تحمل سے, بڑے پیار سے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے, پیشاب کی جگہ نہیں ہے, پیشاب کی جگہ باہر جا کرو. تو صحابہ کو کیا حکم دیا کہ بھائی اس پہ پانی بہا دو, صاف صفائی کر دو یہاں سے. تو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو قائل کر لیا, اس کو سمجھایا. ہمارے یہاں پہ یہ سیٹلر ٹاؤن میں ایک مسجد ہے, وہاں کا یہ سچا واقعہ ہے. عموماً ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے, بچے مسجدوں میں آتے ہیں, بچوں کی عادت ہے شرارتیں کرنا, تو انہوں نے تو کرنی ہے, وہ گھر میں ہوں, وہ گھر سے باہر ہوں, انہوں نے شرارتیں ہی کرنی ہے, انہوں نے رکنا نہیں ہے. بعض میں جتنا مرضی ان کو مار لیں, جتنا مرضی کچھ کہہ لیں, وہ لڑیں گے, آپس میں کھیلیں گے, شرارتیں کریں گے, لڑیں گے, پھر صلح کر لیں گے, لڑیں گے, پھر صلح کر لیں گے. تو وہ مسجد کے اندر آتے ہیں, ان کو ذرا کھلی جگہ ملتی ہے, صاف ستھری جگہ, بچے ادھر بھاگتے ہیں, ادھر بھاگتے ہیں. وہ مسجد کے اندر نا ایک آدمی اپنے بچوں کو لے آیا کہ چلو میں تمہاری نماز کی ٹریننگ کروانی ہے, میرے ساتھ نماز پڑھنے جائیں گے بچے, ان کو عادت پڑے گی نماز کی. تو وہ جناب مسجد کے اندر لے آیا بچے نے بڑی شرارتیں کی, شور کیا, دوڑ لگائی ادھر ادھر. تو پھر ہماری مسجدوں کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ جب سلام پھرتی ہے تو سلام پھرتے ہی کوئی نہ کوئی بزرگ جو ہے نا, کوئی نہ کوئی آدمی شور مچا دیتا ہے, اور تو مسجد کیوں آیا ہے, شرارتیں, گھر بیٹھا کرو, گھر نماز پڑھا کرو. لو جی, ایک بابا جی نے سلام پھرتے ہی شور مچا دیا. تو بابا جی کا شور جو ہے وہ بچے کے شور سے زیادہ تھا. اتنی شرارتیں اور شور بچے نے نہیں کیا تھا جتنا بابا جی نے کیا. بڑا بویلا انہوں نے کیا, بڑا برا بھلا کہا. تو وہ باپ جو ہے وہ کوئی ایک رکعت لیٹ تھا, اس نے
فٹافٹ سلام پھیری اور اپنے بچے کو کہنے لگا اونچی آواز میں، او الو کا پٹھے خبردار تو آئندہ مسجد میں آیا۔ تو بچے نے کیا سیکھا؟ کیا اس کی تربیت ہوئی؟ تو یہ انداز بڑا ہی غلط ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، آپ کی نواسی وہ جناب وہ آپ کی کمر پہ سوار ہوتی تھی، آپ سجدہ لمبا کر دیتے کہ بچی ہے اوپر بیٹھی ہوئی ہے نیچے نہ گر جائے، وہ نیچے اترتی تو آپ سجدے سے اٹھتے۔ اور آپ کے جو نواسے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، وہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ تشریف فرما ہے، ممبر پہ ہیں، اور وہ آ رہے ہیں گرتے پڑتے لوگوں سے گزرتے وہ دور سے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہوا، آپ ممبر سے نیچے اتر گئے ہیں بچوں کا استقبال کرنے کے لیے، ان کو لینے کے لیے، ان کو لے کے ممبر پہ آ گئے۔ تو بھائی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، انداز اچھا ہونا چاہیے۔ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ جوان ہمارا مستقبل ہے، اصل میں نا ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے۔ جہاں برائی دیکھو، کیونکہ برائی ہمارے سامنے تو کم لوگ کرتے ہیں نا، ہم تو بڑے ہیں، لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ابو جان ہے امی جان ہے، ان کے سامنے گانے نہیں سننے، ان کے سامنے گالی نہیں نکالنے، لیکن جب باہر جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو گالم گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو ہم نے سکھانا ہے، بڑوں کو بھی سکھانا، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں امن آئے گا، ہمارا معاشرہ قائم رہے گا۔ اس کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے، اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سوال جواب آپ نے کرنا، سوال جواب آپ نے کرنا۔ جی بیٹھے بیٹھے ہیں، اچھا میں آپ دوسرے میں اچھا میں سوال کروں گا، پھر آپ میں اس میں سے انتخاب کر لیں، سوال میں صحیح بتائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہی نام ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے اسی میں سے 12 سوال آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا، شیخ محترم انتخاب کر کے انشاءاللہ اس سے سوال کا جواب پوچھیں گے۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کی بات کرنے سے پہلے کتنی قسمیں کھائی ہیں اور یہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے؟ بیٹا آپ بتائیں۔ شاباش شاباش جی، ماشاء اللہ۔ ادھر آئے بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ چاند علی، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 2، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے شیخ محترم نے کون سا نقطہ ذکر کیا ہے سب سے پہلے؟ اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت زیادہ گناہ کرتے تھے لوگ،
مطلب کسی کی بیٹی ہو جائے تو اس کو زندہ دفنا دینا تاکہ لوگ کہیں گے کہ تمہاری بیٹی ہو گیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. یہ لے دائیں سے پکڑ. سوال نمبر 4. شیخ محترم نے خطبہ کی ابتدا میں کون سی آیت تلاوت کی ہے اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ محترم نے سورہ حجرات کی آیت تلاوت کی ہے, اس کے ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. شاباش, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ جی. سوال نمبر 5. شیطان مضبوط کیوں ہوتا ہے اور اس کو ناکام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بیٹا آپ پیچھے جو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر برائی کو روکانا جائے, لیکن اگر کوئی برا کام کر رہا ہے اسے روکانا جائے اور پھر سے شیطان مضبوط ہو جاتا ہے, اس کا ناکام کرنے کے لیے کسی کو خیر کی دعوت یا نیکی کی دعوت دے تاکہ شیطان کو ناکام کیا جائے. ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ خیر. دایاں سے پکڑا کر بیٹا. سوال نمبر 6. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا ومنیرا. ان 2 آیات کا ترجمہ سنا دیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے, بشارت دینے والا, ومبشرا, شاہد بنایا ہے, ومبشرا, اور مبشر بنایا ہے, بشارت دینے والا, ونذیرا, اور جہنم سے ڈرانے والا بنایا ہے, وداعیا الی اللہ, اور داعی الی اللہ بنایا ہے کہ نیکی کا جو حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے, وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا, اور آپ کو روشن چراغ بِإِذْنِهِ وسراجا منیرا, آپ کو روشن چراغ بنایا. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. السلام. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. سوال نمبر 7. حدیث کی روح سے برائی کو کتنے طریقوں سے روکنا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. 3 طریقوں سے روکنا چاہیے. پہلے اپنے ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اس کو زبان سے روکیں, اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو اس کو دل میں برا جانیں. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ خیر جی. سوال نمبر 8. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑنے پر انسان کی کس چیز کو قبول نہیں کیا جائے؟ جی آپ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے سے انسان کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے. ماشاء اللہ جی, بارک اللہ. السلام علیکم. سوال نمبر 10. نیک آدمی کو بستی والوں کے ساتھ کیوں ہلاک کیا گیا؟ بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیک آدمی کو بستی والوں کے ساتھ ہلاک اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ نیک آدمی کے سامنے لوگ برائیاں کرتے تھے, برے کام کرتے تھے, اور وہ نیک آدمی کو روکتا نہیں تھا. ماشاء اللہ جی. السلام علیکم.
سوال نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر پانی بہا دو، شیخ محترم نے کون سا واقعہ نقل کیا ہے؟ آپ بتا. وعلیکم السلام. ایک عرابی جو تھا وہ مسجد میں آیا تھا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا مسجد نبوی میں. تو صحابہ اس کے پیچھے پڑے کہ تم نے مسجد میں کیوں کر دیا پیشاب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اس کو کچھ نہ کہو. آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو اور اس کو سمجھایا کہ بھائی مسجد میں پیشاب نہیں کیا کرتے، یہ پاک جگہ ہے اور کسی اور باہر جا کر پیشاب کیا کرتے ہیں. جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ منبر سے نیچے کیوں اترے؟ وعلیکم السلام. منبر خطبہ سے اس لیے نیچے اترے کہ آپ نے پوچھنا نہیں ہے، بتانا ہے. ممبر سے نیچے اترے. چلے اچھی کوشش ہے آپ کی ماشاء اللہ. سوال نمبر 12، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہاں پر شیخ محترم نے کس چیز کو بیان کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں شیخ محترم نے کیا چیزیں بیان کی؟ ہو گئے ٹھیک، آپ بتا دیں. السلام علیکم. انہوں نے اس آیت میں یہ بتایا کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے دین کی طرف دعوت دو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بحث و تکرار کرو. ٹھیک ہے، شاباش، جزاک اللہ جی ماشاء اللہ. 2 سوال سیرت کے بارے میں اور 1 سوال نماز کے ترجمے کے بارے میں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا اور جبریل امین نے بھی سلام کہا؟ جی ٹھیک ہے جی، آ جائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال نمبر 2، چھوٹے بچوں سے سوال ہے. چھوٹے بچوں، شیخ محترم نے خطبہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنی ہے اور مدنی کتنی ہے؟ بتانا نہیں، کسی نے بولنا نہیں. جی مکی زندگی 13 سال اور مدنی زندگی 15 سال. چلیں کسی اور کو موقع دیتے ہیں. بیٹا آپ بتائیں. وعلیکم السلام. دوبارہ بتائیں. نہیں، کون سی زندگی 10 سال، کون سی 15 سال، 13 سال؟ 13 سال. چلیں آپ کی بھی کوشش اچھی ہے ماشاء اللہ. آخری سوال نماز کے ترجمے کے بارے میں ہے. اس سے پہلے احباب سے گزارش ہے کہ احباب ٹائم سے تشریف لے کر آیا کریں. ہمارے ماشاءاللہ یہاں پر جو خطبہ حضرات آتے ہیں بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. دیکھو آپ جتنے بھی سوالوں کے جواب آئے ہیں وہ صرف
آگے سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے نہ اس کونے سے نہ اس کونے سے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹائم پورا کرتے ہیں، ہم بڑے ہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کو ٹائم سے لے کر آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ تو احباب سے گزارش ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور باہر پارک میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کے پیچھے یا ارد گرد ادھر بس ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ جو بھی جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ مسجد میں تشریف لے کر آ جاتے ہیں۔ بھائیو آپ کے لیے ہی ہے، انشاءاللہ آپ نے ہی کھانا ہے، تو کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ایمانی تازگی بھی ہو جائے، روحانی تازگی بھی ہو جائے، تربیت بھی ہو جائے، تو آخرت بھی سمجھ جائے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سے ٹائم پر آئیں گے۔ ذرا دایاں ہاتھ سارے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ، یہ بھی اس کونے سے نہیں نہ اس کونے سے ذرا دوبارہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش ہے کہ جب احباب آتے ہیں تو خاموش ہو جائیں، بیٹا خاموش ہو جائیں۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے کئی بھائی جو ہے وہ اپنے جوتے جو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو احباب سے گزارش ہے اپنا جوتا پہن کے آئیں اور اپنا ہی جوتا جو پہن کر جائیں، کسی کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ یہ نہ ہو یہ چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کل قیامت کے دن سر پہ جوتا اٹھایا ہوا ہو اور اللہ کی عدالت میں آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری سوال نماز کے ترجمے کے بارے میں ہے، جس کو ترجمہ آتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ شیخ محترم پوری نماز میں سے جہاں سے چاہیں گے، جہاں سے کوئی ٹکڑا سننا چاہیں گے بیٹا بیٹا درود شریف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی ترجمہ کریں۔ آپ نے بتانا ہے، اللہم صلی علی سے ترجمہ کریں۔ چلے کوئی بات، ان کو دے دیں مائک۔ بیٹا آپ نہیں، آپ آ جائیں، شرارتی ہے ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تم نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو بڑی شان والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تم نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو بڑی شان والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ تمہارا مائک، یہ چینل کا نام کیا ہے؟ مسجد کا نام میں فون کرتا رہا نا، پوچھنا چارجنگ تے سی۔